الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تمام قسم کی تعریفات بڑائی کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمارا آپ کا بلکہ پورے کائنات کا مربی و پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام ہو آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہوں نے کفر و ضلال کے راستے سے کھینچ کر صراط مستقیم کے راستے پر گامزن کیا. حاضرین جمعہ، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے متعلقہ چند باتیں آپ تک پیش کی گئی تھیں. اسی کی دوسری کڑی انشاءاللہ الرحمن آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر بیان کی جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں حق بات کہنے اور اس پر ہم تمام مسلمانوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. حاضرین، ہم اور آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے دل کے اندر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ، غرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں محبت کے دائرے میں آتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر آپ کے اصحاب نے جیسا کیا ہے بعین ہی اس کو اسی طریقے سے کیا جائے، یہ محبت کہلاتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بہترین رہبر، بہترین لیڈر ملنے کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو چھوڑ کر کے کسی غیر کے ڈگر کو، کسی غیر کے طریقہ کار کو اختیار کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر ایمان کا وہ جذبہ نہیں، ایمان کی وہ رمق نہیں جو صحابہ اکرام کے دلوں میں تھی. اور ہم اس طریقے سے اپنے دلوں کو چارج نہیں کرنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو چارج نہیں کرنا چاہتے ہیں جیسا صحابہ اکرام کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری نگاہ میں سب سے عزیز ہیں، سب سے بہتر ہیں، لیکن آپ میرے اپنے نفس سے زیادہ بہتر نہیں ہیں.
چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر اس وقت تیرا ایمان کامل نہیں ہے، اگر تو یہ کہتا ہے کہ میرے نفس سے زیادہ میں محبوب نہیں ہوں تو یہ ایمان کامل نہیں ہے، یہ ایمان صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ میرے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ایمان جا کر کے تمہارا پائے تکمیل کو پہنچا ہے، اب یہ محبت در حقیقت صحیح معنوں میں محبت ہے۔ آپ اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روز مرہ کی تعلیم کو لے کر کے ہم کتنے سیریس ہیں، ہم اپنے آپ کو کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ڈھالتے ہیں، یہ ہم اور آپ کو ایک مشاہدہ کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کا تجزیہ کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا کہیں نہ کہیں ٹیلی کرنا چاہیے۔ لہذا میرے عزیز یہ ساری بنیادی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتلا دی ہیں۔ آئیے میں چند اور باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو لے کر کے آپ کے سامنے ذکر کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ انہوں نے آبا و اجداد کو ترک کر دیا۔ انہوں نے اللہ کے رسول کی محبت کے آگے باپ کو باپ نہیں سمجھا، ماں کو ماں نہیں سمجھا۔ اگر انہوں نے کسی طریقے سے ان کو تسلیم کرنا چاہا تو وہ تسلیم نہیں کیے۔ ہمارے سامنے موجود ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بچے تھے، گنڈوں نے ان کو کڈنیپ کر کے مارکیٹ کے اندر بیچ دیا، اور مارکیٹ میں بیچا جب گیا تو یہ زید بن حارثہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ہاتھ لگ گئے۔ مارکیٹ سے انہوں نے خریدا اور آگے چل کر کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہو جاتی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں کہ یہ زید بن حارثہ بڑا بھلا انسان ہے، بڑا اچھا انسان ہے، اس کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کے روز مرہ کی زندگی یقیناً آپ کو مبسوط کر دے گی، لہذا میں آپ کو ہدیہ دیتی ہوں، آپ اس سے خدمت لیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نبی کے ساتھ رہنے لگے، نبی سے اتنی زیادہ محبت، اتنی زیادہ نبی سے لگاؤ، اور نبی کا ان سے اور اس کا نبی سے لگاؤ، یعنی زید بن حارثہ کا نبی سے بھی بڑی محبت اور نبی کو حضرت زید بن حارثہ سے بھی بڑی محبت۔ اتنی محبت کہ لوگوں نے زید بن حارثہ کو ہٹا کر کے یہ کہنے لگے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، لے پالک بچہ، جس کو ہم گود لے لیتے ہیں، بڑی بیماری عام ہے، کسی کو بچہ نہیں ہوتا ہے، اپنے بہن کی، اپنے بھائی کے بچے کو لے لیتے ہیں اور اپنی ولدیت جوڑ دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنی ولدیت جوڑ دیتے ہیں۔ زید بن حارثہ، لوگوں نے کہا زید بن محمد، اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ادعوہم لآبائہم، نہیں، محمد کے نام سے نہیں پکارا جائے، اس کے اصل باپ کے نام سے پکارا جائے۔ زید بن حارثہ ہی رہے گا، زید بن محمد نہیں ہو سکتا، اگرچہ نبی کو محبت ہو۔ اور یہ بیماری کتنی عام ہے مسلمانوں کے اندر، بہت زیادہ عام۔ لے پالک بچے کو لے کر کے اس کو اپنی ولدیت دے دیتے ہیں، یہ حرام ہے، جائز اور درست نہیں ہے شریعت اسلامیہ کے مطابق۔ ایک نبی جب اپنے بچوں کو، اپنے کسی پرائے بچے کو اپنا نام نہیں دے سکتا تو ہم نارمل انسان کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ وہ زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر ہونے لگی، حضرت زید بن حارثہ طواف کر رہے ہیں۔ زید بن حارثہ طواف کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ میرا چچا بھی طواف کر رہا ہے، خاندان کے افراد بھی طواف کر رہے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ نے اپنے چچے کو پہچان لیا، چچا نے اپنے بھتیجے کو پہچان لیا۔ چچے نے کہا او میرے بھتیجے آجا، تو ہمارا خون ہے، تو ہمارا اپنی اولاد کی شکل ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے گھر چل۔ چنانچہ حضرت زید بن
حارثہ کو لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے پرمیشن چاہتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں، کیا زید بن حارثہ کو ہم اپنے ساتھ لے کر کے اپنے گاؤں کی طرف لے کر کے چلے جاؤں، اپنے خاندان میں لے کر کے چلے جاؤں، اس کے اپنے والدین سے ملاقات کرا دوں؟ اللہ کے رسول نے کہا او لوگوں، اگر زید بن حارثہ جانا چاہتا تو لے کر کے چلے جاؤ، اس پر کوئی پریشر نہیں، اس پر کوئی دباؤ نہیں۔ حضرت زید بن حارثہ کے پاس لوگ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں زید بن حارثہ کیا خیال ہے، تیرا باپ بھی ہے، تیری ماں بھی ہے، تیرے خاندان کے افراد ہیں، اور ایک بچہ جب بچھڑ جاتا ہے اللہ کی قسم اپنوں کو پانے کے بعد اس کو اپنائیت محسوس ہوتا ہے، مل جاتا ہے۔ لیکن زید بن حارثہ نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میرے لیے سب کچھ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑ کر کے میں کسی غیر کے پاس چلے جاؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہی محبت ہے، اور یہی بات حدیث کے اندر کہی گئی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ آپ کے نگاہ میں آپ کی اپنی اولاد سے زیادہ، آپ کے اپنے والدین سے زیادہ، بلکہ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں ان تمام انسانوں سے زیادہ محبت آپ کی نگاہ میں اللہ اور اس کے رسول کی ہو جائے، تب جا کر کے آپ کا ایمان کامل ہے، تب جا کر کے آپ یقین مانیں کہ آپ ایمان کے اس درجے کے اوپر فائز ہیں جس درجے کے اوپر صحابہ کرام تھے۔ محبت آج ہم نے تماشا بنایا ہوا۔ محبت کس چیز کا نام ہے؟ محبت اس چیز کا نام ہے کہ انسان نبی کی سنتوں پر سب سے زیادہ عمل کرے۔ نبی سے لگاؤ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی سب سے زیادہ پیروی کی جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ اور میں بتاؤں، حضرت ربیہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ہیں۔ رات کے 2-3 بجے بھی اللہ کے رسول اٹھتے ہیں، لوٹا لے کر کے، پانی لے کر کے نبی کی خدمت میں کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ بن کعب الاسلمی سے کہا، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کیا بولے؟ نبی سے فرمانے لگے نبی کہ مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے؟ اللہ کی قسم ہم اور آپ ہوتے تو ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہوتا؟ اللہ کے رسول مال، جائیداد، پراپرٹی نہیں، انہوں نے مانگا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول جس طریقے سے اس دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، آپ کی مرافقت ہے، آپ کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں جنت کے اندر بھی اسی طریقے سے آپ کی مرافقت چاہتا ہوں، میں اسی طریقے سے جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا اے ربیہ اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لے، یہ تو بڑی چیز کی ڈیمانڈ کر دی۔ اللہ کے رسول اس سے بڑی چیز یا اس سے چھوٹی چیز یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز کی حیثیت میرے دل کے اندر نہیں ہے، کوئی اور چیز کا جذبہ میرے دل کے اندر نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ربیہ نے وہی بات ریپیٹ کی، اللہ کے رسول جس طریقے سے اس دنیا کے اندر میں آپ کے ساتھ ہوں، ایسے ہی آخرت کے اندر، جنت کے اندر بھی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مرافقت اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ٹھیک ہے اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، جس طریقے سے اس دنیا میں میرے ساتھ ہو ایسا جنت میں بھی رہنا چاہتے ہو، تو کثرت سجود یعنی نوافل نماز پڑھ کر کے تم میری مدد کرو۔ اور اسے یہ بھی ایک عقیدہ معلوم ہوتا ہے، نبی مختار کل نہیں ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ربیہ اب تجھے میں دے دیا، تیرے لیے میں نے سیٹسفائی کر دیا ہے، تجھے 110% وہ چیز مل جائے گی۔ نبی مختار کل نہیں ہے، نبی بھی محتاج کس کا ہے؟ اللہ کا محتاج ہے۔ نبی نے یہی بات تو کہی، کثرت سجود یعنی نوافل پڑھ کر کے تم میری مدد کرو۔ آپ نماز پڑھو، دعا میں کروں گا، اور انشاءاللہ نبی جب دعا کرے گا تو دعا ریجیکٹ نہیں ہوگی، یہ اس بات کی یقین ہے، گارنٹی ہے۔ تو یہاں دیکھیں صحابی نے سب سے اعلیٰ چیز مانگی، سب سے عمدہ چیز کی ڈیمانڈ کی، جنت، اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے دنیا کے اندر رہتے تھے، ان کی خدمتیں کرتے تھے، ایسے جنت میں بھی وہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ آج ایک ایک حدیث آ جانے کے بعد ہمارا آپ کا رویہ، ہمارا آپ کا ایٹیٹیوڈ کتنا بھیانک، کتنا دردناک ہوتا ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حدیث آ جاتی ہے، حدیث صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، فلانے نے کہا ہے، بھائی بس فلانے کی بات مانی جائے گی، رسول کی بات غلط ہو سکتی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ عقائد ہمارے نظریات اور ہمارے معاملات روزمرہ کی زندگی میں آتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ کسی انسان کے اندر، کسی مسلمان کے اندر پایا جائے تو وہ پھر مسلمان نہیں ہے، وہ دائرے کفر میں ہے، کہ جس نے نبی سے بڑا کسی اور کو بنا لیا، جس نے نبی سے اونچا کسی اور کو بنا لیا۔ نبی کے گلمے کے آ جانے کے بعد، نبی کی تعلیم آ جانے کے بعد ہمارا آپ کا معاملہ ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا ہو، ایک انچ کھسکنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے نبی کی حدیث آ جانے کے بعد ہمارا آپ کا، اپنے دماغ کا، یا کسی بڑے مولوی کا، کسی بڑے امام کا کوئی بات نہیں چلے گی، کیونکہ رسول سب سے بڑے ہیں، امام آدم ہیں، اور یہی نہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، شہداء کے سردار ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے، مقام۔ لہذا میرے عزیز اس بات کو بھی پہچانیں، رسول سے جذباتی محبت بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محبت ہو، ان سے لگاؤ ہو۔ اور حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ بھی اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ یہ ابھی کافر ہیں، اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے، ان کو بنایا گیا کہ آپ جائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں، اور ملاقات کرنے کے بعد کوئی کانٹریکٹ ہے، اس کانٹریکٹ کو آپ کو ڈیل کرنی ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی نبی کے پاس جاتے ہیں، جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو اپنے قبیلے سے خطاب کرتے ہیں کہ او قبیلے کے لوگوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں سے ملاقاتیں کی ہیں، کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں سے ملاقات کی ہے، نجاشی جیسے بادشاہوں سے میں نے ملاقات کی ہے، لیکن ان بادشاہوں کے پیروکار اتنے باوفا نہیں ہوتے ہیں، ان بادشاہوں کے کیسر و کسریٰ کے ماننے والے بادشاہوں کے اتنے زیادہ ہمدرد نہیں ہوتے ہیں، ان کی بات کو اتنی زیادہ نہیں مانتے ہیں جتنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیت کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب نبی کھلانتے ہیں، اپنے منہ سے بلغم نکالتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی انسان اس بلغم کو منہ کے زمین کے اوپر نہیں گرنے دیتا، اپنے ہاتھ میں لے لیتا، اپنے ہاتھ میں لے کر کے مسلتا، اپنے جسم کے اوپر مسلتا ہے۔ اور یہی نہیں، نبی جب وضو بناتے ہیں، وضو کے پانی بچ جاتے ہیں تو اس پانی کے لیے صحابہ کرام ایسا لگتا ہے آپس میں لڑ پڑیں گے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت نبی سے تھی۔ اور یہی نہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے ہیں تو صحابہ کرام اتنی خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں، اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے رکھتے ہیں، گویا کہ ان کے سر کے اوپر چڑیا بیٹھی ہے، سر کو ہلائیں گے چڑیا اڑ جائے گی۔ یہ صحابہ کرام کی نبی سے محبت تھی، یہ لگاؤ تھا، یہ جذبہ تھا۔ کیا یہ سارے احساس، کیا یہ ساری تعلیم، کیا یہ ساری فیلنگ ہماری روزمرہ کی زندگی لے کر کے، اللہ کی قسم، بچے کی پیدائش سے لے کر کے اس کے مرنے تک خرافات، شادی بیاہ تک لے کر کے خرافات، ولیمے کو لے کر کے خرافات، عقیقے کو لے کر کے خرافات، ساری چیزوں کے اندر خرافات ہم نے ایڈ کر دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اسلام ہمارے اوپر غالب ہو گیا ہے، اسلام غالب ہو گیا ہے، اسلام مشکل ہو گیا ہے، اس کی تعلیم ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے۔ اور اللہ کے رسول کی وہ حدیث بالکل پرفیکٹ ہے کہ قرب قیامت اسلام لوگوں کے اوپر غالب ہو جائے گا۔ آج یہی کیفیت بن گئی ہے کہ آج اس کی تعلیمات بالکل غالب ہو گئی ہیں اور اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو بڑا مشکل بنا دیا ہے۔ اسلام بڑا آسان تھا، ان الدین یسر، دین بہت ایزی ہے، دین بہت آسان ہے۔ ہر مسئلے کے اوپر اسلام نے ہمیں آپ کو گائیڈ کیا ہے، اور اسلام کی تعلیمات بھی عین ہی ان تمام چیزوں کا نمونہ ہے، نذرانہ ہے۔ لہذا ہم اس چیز کو اوپر عمل نہیں کرتے ہیں جو چیز حقیقی معنوں میں اسلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ تو میرے عزیز، میں نے کہا کہ صحابہ کرام دیکھیں کس طریقے سے نبی سے محبت ہوتی تھی، کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو لگاؤ ہوتا تھا۔ اور یہی نہیں، ایسا نہیں کہ صرف صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، صحابیات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تحاشا محبت کرتے، بے تحاشا۔ اللہ کی قسم، حضرت جلیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاندان کا پتہ نہیں، باپ کا پتہ نہیں، حضرت جلیبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جلیبی شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ اللہ کے
صلی اللہ علیہ وسلم مجھ بھلا انسان سے کون شادی کرے گا؟ نہ شکل و صورت ہے، نہ حیثیت ہے، نہ مقام ہے، نہ خاندان کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، کسی چیز کا وجود نہیں، اللہ کے رسول مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا جلیبیب اگر میں تیری شادی کروا دوں تو معاملہ کیا ہوگا؟ حضرت جلیبیب خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جلیبیب سے کہتے ہیں کہ فلاں گھر کے اوپر چلے جاؤ اور وہاں کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے۔ چنانچہ جاتے ہیں گھر پہ، دستخط دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا پیغام بھیجا ہے۔ ان کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ نبی کا پیغام آیا ہوا ہے۔ جب وہ ذکر کرتے ہیں نبی کا پیغام میرے متعلق آیا ہوا ہے کہ آپ کی لڑکی ہوگی، میں لڑکا ہوں گا، آپ کی لڑکی اور میرے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے گا، والدین کا چہرہ فیکا پڑ جاتا ہے، والدین کا چہرہ فیکا پڑ جاتا ہے۔ گھر کے اندر موجود لڑکی ہے، کون ہے؟ جس کے ساتھ رشتہ طے ہو رہا ہے، لڑکی موجود گھر کے اندر، سارا کچھ سن رہی ہے، ساری کچھ کہانی سن رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، ہم آپ کو بعد میں اطلاع کر دیں گے، بعد میں آپ کو بتا دیں گے، ابھی ہم اس کے بارے میں سوچ وچار کریں گے۔ چنانچہ گھر کے اندر جیسے انٹری مارتی ہے، اللہ کی قسم وہ عورت، وہ لڑکی، وہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوا پیغام کو میں ٹھکرا نہیں سکتی ہوں۔ اگرچہ وہ کالا کلوٹا ہے، خاندان کا آتا پتہ نہیں، لیکن میرے حبیب نے میرے لیے اس لڑکے کو چوائس کیا ہے، اس شخصیت کو چوائس کیا ہے، میں آمنا و صدقنا کرتی ہوں، میں اس سے رشتہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اللہ کی قسم حضرت جلیبیب کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ اتنی حسین زندگی گزرتی ہے کہ لوگ رشک کرتے ہیں، ان کے اوپر اشک بہاتے ہیں کہ زندگی کٹے تو حضرت جلیبیب جیسی زندگی کٹے۔ یہ ہماری زندگی ہونی چاہیے، یہ محبت کا نذرانہ ہونا چاہیے۔ آج ہم نے پوری زندگی کی تہس نہس کر رکھی ہے، ہم نے شادی بیاہ کو تہس نہس کر رکھا ہے، روزمرہ کی زندگیوں کو برباد کر رکھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے ہماری زندگیوں میں خیر نہیں ہے، بھلائیاں نہیں ہے، نہیں ہے میرے عزیز۔ ہر آدمی پریشان، کروڑہا پتی وہ بھی پریشان، غریب وہ بھی پریشان، مڈل کلاس کا وہ بھی پریشان۔ وجہ میرے عزیز صرف ایک ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے، رسول کی محبت نہیں ہے۔ وگرنہ کیا مجال کہ صحابہ کرام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایک ایک مہینہ چولہا جلنے کے باوجود، نہ جلنے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جسم مضبوط ہے، جسم کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، اللہ تعالیٰ نے تندرست بنایا ہوا ہے، ہمیں اس قابل بنایا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ ہو سکتے ہیں، اس قابل بنایا ہے کہ اللہ کے سامنے ہم رکوع کر سکتے ہیں، اس قابل بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ کو بلند کر کے اپنی مصیبتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنے درد کو، اپنے تکلیف کو اللہ کے سامنے ذکر کر سکتے ہیں۔ اس قابل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایسا جذبہ ہے، ساری نعمتیں اللہ کی قسم سب کچھ ملا ہوا ہے، پھر بھی انسان نہ شکری کر رہا، اور شکریہ کا ہم نے ایک ہی لیول سمجھ رکھا۔ ہاں جی زندگی کیسی کر رہی ہے، بس مولوی صاحب الحمدللہ زندگی بڑھیا کر رہی ہے۔ ارے یہ شکریہ نہیں ہے، یہ زبانی جمع خرچ ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ شکریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب مقررہ بندہ مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے، کاروبار ٹھپ کریں آئے مسجد کے اندر، یہ شکریہ۔ شکریہ کا نتیجہ یہ ہے، اس کا نذرانہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کوئی نعمت دے، آپ بخوشی ہو کر کے مسجد کے اندر آئیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نعمت کے متعلقہ دعا کریں، یہ ہے۔ اور نعمت کا معاملہ سارا کچھ ملنے کے باوجود اللہ کی قسم ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں ہے، نہ شکری کوٹ کوٹ کر کے بھری پڑی ہوئی ہے، کوٹ کوٹ کر کے۔ اور صحابہ کرام یہی وجہ ہے، علماء کرام اصول منتخب کرتے ہیں کہ اگر اپنی زندگی کو خوش بنانا چاہتے ہو، خوشگوار بنانا چاہتے ہو، تو دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے والے کو دیکھو۔ کس معاملے میں؟ دین کے معاملے میں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا بھائی 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ 8 رکعت نوافل پڑھیں۔ آپ کا بھائی صدقہ 10 روپیہ کر رہا ہے، آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم 15 روپیہ کریں گے۔ آپ کا بھائی اللہ کے راستے میں بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، آپ کی بھی کوشش ہونی چاہیے وہ 1 پارہ کرتا ہے، آپ 1.5 پارہ تلاوت کریں۔ یہ جذبہ دین کے معاملے میں اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں، دنیاوی معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں۔ آپ کے پاس 3 ٹائم کا ڈائننگ ٹیبل کے اوپر 3 وقت کا طرح طرح کی قسم کی سبزیاں رکھی ہوئی ہیں، پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کے پھل فروٹ ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کا شکریہ نہ ادا ہو،
پھر یہ بتائیں کہ ہم اور آپ کہاں سے ایمان والے ہو گئے؟ اس کے باوجود بھی ہمارے دل سے اللہ تعالیٰ کی مدح نہ نکلے، اللہ کی تسبیح نہ نکلے، اللہ کی پاکی کے کلمات نہ نکلے، پھر ہمارا ایمان کہاں سے ایمان کی گواہی دے سکتا ہے؟ اپنے سے کم تر لوگوں کو دنیاوی معاملے میں، کسی فقیر کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ اٹھا کر کے دیکھیں اور جائیں گوگل کریں، آپ گوگل کریں کہ ہنگری کتنے لوگ ہیں ورلڈ کے اندر، ایسے بھی ملک پائے جاتے ہیں، اور اپنے ہندوستان کے اندر یہ چکنی مٹی جو تالوں سے نکلتی ہے، اس چکنی مٹی کو دھوپ کے اندر لیپا بنا کر کے سوکھنے کے بعد اس مٹی کو کھاتے ہیں، یہ سچویشن ہے، پھر اس کے باوجود بھی اللہ کا شکریہ نہیں، یہ کنڈیشن ہے، آپ سروے کریں گوگل پر جا کر کے، چکنی مٹی تک لوگ کھانے پر مجبور ہیں، ان کے پاس اتنا روپیہ نہیں، اتنا پیسہ نہیں، ڈسٹ بین کے اندر پڑا ہوا کوڑا جس کو ہم پھینک دیتے ہیں، اس کوڑے کو اٹھا کر کے وہ بیچارے کھانے پر مجبور ہیں، اور ساری نعمتیں ملنے کے باوجود پھر اللہ کا شکریہ نہ ہو، پھر اللہ کا عذاب نہ آئے تو پھر کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ جہاں بارش نازل کرتا ہے وبال بن جاتی ہے، اللہ رب العزت جہاں کسی رحمت کو نازل کرنا چاہیے وہ چیز وبال بن جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے حالیہ دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے، چاہے ممبئی کا معاملہ ہو اور چاہے وہ اس وقت نیپال کا معاملہ ہو، اس وقت پورے مہاراشٹر کے اندر یا یہ کہہ لیجئے کہ نیپال کے اندر کوہرام سا مچا ہوا ہے، بستیوں کی بستیاں اجڑی جا رہی ہیں، اس قدر سیلاب آیا ہوا ہے کہ باندھ پہ باندھ ٹوٹے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہر طریقے سے آزما رہا ہے، اور سارا کچھ ہونے کے بعد ہم سکون میں بیٹھے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہے، رب کے لیے ٹائم نکال کر کے 2 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں، پھر بتائیں یہ ایمان کہاں ہو سکتا ہے؟ پھر صحابہ کرام سے اپنے ایمان کا ٹیلی کرنا، نعوذ باللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اور میں نے ذکر کیا نا کہ صحابہ کرام کو بے تحاشا محبت نبی سے، اتنی محبت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی عمل کر لیتے تو صحابہ کرام اس عمل کی تلاش میں رہتے۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ، یا یہ کہہ لیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب راستے سے کہیں گزرتے تو ان کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے تھے، بیٹا یہاں پر اللہ کے رسول نے پیشاب کیا ہے، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نمازیں پڑھی ہیں، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا ہے۔ وہ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ، وہ سالم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اس روٹ سے سفر کیا جس روٹ سے اللہ کے رسول نے سفر کیا، اور مجھے اگر میرے والد نے گائیڈ کیا تو میں وہاں ٹھہر کر کے، اگر نبی نے نماز پڑھی ہے تو میں نماز پڑھتا تھا، نبی نے پیشاب اگر کسی جگہ پر کی ہے تو میں پیشاب اس جگہ پر کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اگر کسی جگہ پر پی ہے تو میں اس جگہ پر بیٹھ کر کے پانی پیتا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی محبت تھی۔ پھر ان کو خطاب نہیں ملے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو کیا ہم جیسے لوگوں کو خطاب ملے گا؟ اللہ ان سے اور وہ اللہ سے راضی، یہ خطاب کس کو ملا؟ صحابہ کرام کو ملا۔ لہذا میرے عزیز اپنے آپ کو سنواریں، اپنی زندگی کو سنواریں، اپنے عاقبت کو سنواریں، رسول سے محبت کریں، صحابہ کرام سے محبت کریں، دکھاوا محبت نہ ہو، خدا را دکھاوا محبت نہ ہو، وہ محبت نہ ہو جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت نہ ہو۔ اور میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ذکر کیا تھا، عید میلاد النبی کے جلوس نبی سے ثابت، صحابہ نے منایا، یہ ساری چیزیں کن کا طریقہ؟ یہودیوں کا، مجوسیوں کا، نصرانیوں کا، اور اس کے اندر مسلمان انوالو ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے، اگر وہی لاکھ روپیہ کسی غریب کے لیے مانگ لیا جائے جنازہ اٹھ جاتا ہے، نہیں دے سکتا۔ خرافات کرنی ہے نا، ہمارا آپ کا مائنڈ سیٹ اپ ہی بن گیا ہے، خرافات کو عام کرو، یہ ہمارا آپ کا نظریہ بن گیا ہے، اور یہ خرافات جیسے جیسے عام ہوتے رہیں گے اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار، اس کے دھتکار ہمارے اوپر ویسے ویسے مسلط کی جائے گی۔ یہودی، نصارہ اور یہ جو ہمارے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، یہ لوگ ہمارے اوپر پل پڑیں گے اسی طریقے سے جس طریقے سے بھیڑیا اپنے خوراک کے اوپر، بھوکا انسان اپنے دسترخوان کے اوپر پل پڑتا ہے، وہی سچویشن، وہی کنڈیشن، سارا کچھ ہونے والا ہے۔ لہذا میرے عزیز اب بھی وقت ہے، اب بھی اپنے آپ کو سنوار لیں، توبہ و استغفار کریں، نمازیں پڑھیں،
توبہ و استغفار کے ساتھ اپنی روزمرہ کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا آپ نے کر لیا تو ابھی بھی دیر نہیں ہے۔ ہم وہ کہتے ہیں نا کہ صبح کا بھٹکا ہوا دن کا بھٹکا ہوا انسان اگر رات کو واپس آ جاتا ہے تو ہم اس کو بھولا ہوا انسان نہیں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے۔ شرط وہی ہے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ رب کے پاس آئیں، حاضری دیں، روئیں، آنسو بہائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں غفور الرحیم ہوں۔ اور میں آخری بات بتا کر کے ختم کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو کتنی محبت تھی۔ آپ اس حدیث کے تناظر میں اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک صحابی میرے پاس آئے، آ کر کے کہتے ہیں، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے، یہاں تک کہ مجھے اپنے بچوں سے زیادہ محبت، اپنے خاندان سے زیادہ محبت ہے، اپنے کنبے قبیلے سے زیادہ محبت ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت تو ہے، لیکن جب میں اپنی موت کا، آپ کی موت کا معاملہ دیکھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں آپ کہاں اونچے درجے میں ہوں گے اور کہاں میں نچلے طبقے میں ہوں گا۔ آپ تو انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے اور میں آپ کا دیدار نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تو حالت یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر کے اندر ہوتا ہوں، آپ کا ذکر آ جاتا ہے تو آپ کو دیکھے بغیر بے قراری ہو جاتی ہے، بے چینی ہو جاتی ہے۔ جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں، جب تک سکون نہیں میسر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول اس وقت کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، اس کی پیروی کی، اس سے محبت کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اکرام کیا، نوازش کی، اپنی نعمتیں کی۔ ایسا انسان نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ سب سے بہترین ساتھی ہوں گے، سب سے بہترین کلوز فرینڈ ہوں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے سوال میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوری آیت کریمہ نازل فرمائی تھی۔ تو میرے عزیز، ہم اور آپ نبی کی سنتوں سے محبت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنا لگاؤ پیدا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے آ جانے کے بعد کسی اور کے قول کے اوپر عمل نہ کریں۔ خدا را اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو آپ کا یہ ایمان، آپ کا یقین کامل نہیں ہے اور آپ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہیں۔ مزید باتیں انشاءاللہ الرحمن